پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں جماعت کے جو طلباء و طالبات اس وقت مجھ سے مخاطب ہیں، میری ان سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 199 اپنے سامنے رکھیں اور یہاں پر جو ہماری جو ایک نظم ہے جو چک بست نے لکھی ہے، رامائن کا ایک سین سے ماخوذ ہے، رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے۔ چک بست لکھنوی نے یہ جو نظم رامائن کا ایک سین جو لکھی ہے، اردو رامائن سے ماخوذ ہے اور یہ 6 بندوں پر مشتمل یہ نظم وہ منظر پیش کرتی ہے جو رام چندر جی اپنے والد کے حکم اور مرضی کے مطابق بنواس جانے کی تیاری میں ہیں۔ جب وہ اپنی ماں سے رخصت لینے کی غرض سے اس کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، ماں اشک بار آنکھوں سے بیٹی کی طرف دیکھتی ہے اور بیٹا ماں کی درد خیز فریاد سن کر ضبط سے کام لیتا ہے۔ اس پوری نظم میں ماں اور بیٹی کی جدائی کا جذباتی منظر ایک المناک صورتحال سے کم نہیں ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ جو رام چندر جی ہے اس کے والد کا نام راجا دشرتھ تھا، اپنی 8ویں جماعت میں پڑھا ہوگا۔ اس کی 3 بیویاں تھیں، کوشیلا، کیکی اور سمترا۔ اور جب رام چندر جی کو گدی پہ بیٹھنے کا وقت آیا تو اس وقت اس کی جو دوسری بیوی تھی اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، چونکہ اس نے اس ایک دن راجا دشرتھ کی جان بچائی تھی اور اس پر راجا دشرتھ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کی ایک منہ مانگی مراد پوری کی جائے گی۔ اس نے یہ مراد اس وقت مانگی کہ رام چندر جی کو بنواس بھیجا جائے، اس کے بدلے اس کے بیٹے کو گدی پر بٹھایا جائے۔ اور رام چندر جی نے یہاں پر ایک مثال قائم کی، اس نے اپنے والد کی حکم کی تابعداری کی، اس نے اپنے والد کے حکم کو مانا اور یہاں پر پوری دنیا کے لیے ایک مثال قائم کی کہ ہر ایک لڑکے کو اپنے والد کے حکم پہ عمل پیرا ہونا چاہیے، چاہے اسے کتنی ہی مشکلاتوں کا ہی سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہاں پر پہلا جو بند ہے، کیا جانیے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ، نور نظر پہ دیدے حسرت سے کی نگاہ، جنبش ہوئی لبوں کی بری ایک سرد لی گوشائے چشم سے اشکوں نے رخ گرا، چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، ہر موئی تن زباں کی طرح بولنے لگا۔ کیا جانیے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ۔ جب رام چندر جی بنواس کے لیے جانے کے لیے تیار ہو گئے تو اس وقت ان کی ماں پتہ نہیں کس خیال میں وہ بیچاری پھنسی ہوئی تھی، کن خیالوں میں وہ گم ہو گئی تھی۔ جب اس نے اپنی نور نظر، جب اس نے رام چندر جی پر حسرت بری نگاہ سے دیکھا تو اس کی لبوں سے ایک نکلی، اس کی لبوں سے ایک سرد نکلی اور اس کی آنکھوں کے کونوں سے اشکوں نے رہ لی، آنسوں نے رہ لی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھیگ گئیں، آنسوں سے تر ہو گئی اور اس کے چہرے سے ہی اس کے دل کا حال معلوم ہونے لگا۔ جب بھی کوئی انسان مایوس ہوتا ہے تو اس کا حال اس کے چہرے سے ہی پتہ چلتا ہے اور اس کا ایک ایک انگ ایک زبان بن کر بولنے لگا کہ اس وقت اس کی ماں پر کیا بیت رہی ہے۔ یہ وہی ماں جانتی ہے جو اپنے بیٹے سے جدا ہوتی ہے، جس کا بیٹا اپنی ماں سے جدا ہونے والا ہوتا ہے تو اس کی ماں پر کیا بیتی ہے یہ ماں ہی جانتی ہے۔ ہم اس درد کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس پریشانی کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آخر اسیر یاس کا قفل دہن کھلا، وہاں تھا کہ دہانے زخم کے بابِ سخن کھلا، ایک دختر مظالم چرخے کہن کھلا، افسانۂ شدائد رنج و سخن کھلا، درد دل غریب جو صرف بیاں ہوا، خونے جگر کا رنگ سخن سے عیاں ہوا۔ آخر جو اس یاس، آخر جو اس ناامیدی، آخر جو اس پریشانی کا جو قفل تھا، جو تالا تھا وہ کھل گیا اور وہاں کیا ہر طرف جب اس نے دیکھا ہر طرف اس کو زخمی زخم دکھائی دیے اور اس پہ کتنے مظالم اس وقت پڑ رہے تھے، وہ سب کچھ سامنے آنے لگا اور شدید رنج و غم میں وہ مبتلا تھی اور درد دل غریب جو یعنی اس غریب دل سے جو اس پریشان ماں کے حال ماں کے اس دل سے جو بیاں ہوا وہ خونی جگر کا ایک ایک ٹکڑا بیاں ہوتا تھا۔ سن کر زباں سے
ماں کی یہ فریاد درد خیز، اس خستہ جاں کے دل پہ چلی غم کی تیگ تیز، عالم یہ تھا قریب کہ آنکھیں ہوش کریز، لیکن ہزار ضبط سے رونے کی گریز، سوچا یہ کہ جان سے بے کس گزر نہ جائے، ناشاد ہم کو دیکھ اور ماں اور مر نہ جائے۔ جب رام چندر جی نے اپنے ماں کی اس زبان سے یہ درد بری آواز سنی، یہ درد بری داستان سنی، تو اس کے دل پر ایک قسم کی ایک تلوار چلی، اور یہ عالم قریب تھا، یہ منظر قریب تھا کہ اس کی آنکھیں اشک ریز ہو جاتی، لیکن رام چندر جی نے ضبط کیا، رام چندر جی نے برداشت کیا، رام چندر جی نے بہت ہی برداشت کیا، اس نے رونے سے گریز کیا۔ اس نے یہی سوچا اگر میں نے رویا تو یہ میری جان، تو یہ میری ماں میرا رونا دیکھ کر مر جائے گی، اگر یہ مجھے ناشاد دیکھے گی، اگر یہ مجھے ناخوش دیکھے گی، میری ماں میرے سامنے ہی مر جائے گی۔ کہتے تھے لوگ دیکھ کر ماں باپ کا ملال، ان بے قصوں کی جان کا بچنا ہے اب محال، ہے کبریا کی شان گزرتے ہیں ماہ و سال، خود دل سے درد ہجر کا کرتا گیا خیال، ہاں کچھ دنوں تو نوا ماتم ہوا کیا، آخر کو رو کے بیٹھ گئی اور کیا کیا۔ اور یہ لوگ جب رام چندر جی کی ماں اور رام چندر جی کے والد راجا دشرت کو دیکھتے تھے اور یہی کہتے تھے اب ان بے قصوں کا بچنا ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہوتی ہے، ماہ گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، سال گزرتے ہیں، اور یہ درد ہجر جو ہے، جدائی کا جو درد جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور کچھ دنوں انسان نوح ماتم کرتا ہے، کچھ انسان آہوزاری کرتا ہے، کچھ دن انسان گریہ و ماتم کرتا ہے، اور آخر رو کر وہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنے ہی دن میں مست ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر ایک انسان کو پریشانیوں میں مبتلا کیا ہے۔ جب کوئی انسان کا کوئی قریبی رشتہ دار، جب کوئی انسان کا کوئی قریبی پیارا گزر جاتا ہے تو 4-5 دن، 6 مہینے، 5 مہینے، سال، 2 سال گزر جاتے ہیں، اور اس کا یہ جو غم ہوتا ہے وہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس کا غم بھول جاتے ہیں۔ اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغبان، ہے دن کو دھوپ رات کو شبنم انہیں گراں، لیکن جو رنگ باغ بدلتا ہے ناگہاں، وہ گل ہزاروں پہ دھوں جاتے ہیں رائگان، رکھتے تھے جو عزیز انہیں جاں کی طرح، ملتے ہیں دستیاس میں برگے خزاں کی طرح۔ اکثر جو باغبان ہوتے ہیں وہ اپنے پھولوں پہ ناز کرتے ہیں، وہ ان کو رات کو، دن کو دھوپ اور رات کو اگر شبنم ان پھولوں پہ گرتے ہیں وہ بھی ان کو مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ باغ ناگہانی رنگ بدلتا ہے، جب کوئی آفت آ جاتی ہے تو وہ تمام پھول جو ہے ہزاروں کی تعداد میں رائگان ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ انہیں عزیز رکھتے تھے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ان پھولوں کو دیکھنے جاتے ہیں، پھلواڑی کو وہاں پہ پھول نہیں ہوتے ہیں، وہاں پہ باہر کا موسم نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پہ خزاں ہوتے ہیں، پھول سب ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسان جس چیز کو چاہتا ہے، انسان جس چیز پہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اللہ بچائے گا کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے تو پورا بالکل اس کو سمیٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اپنی نگاہ ہے کرم کار ساز پر، صحرا چمن بنے گا وہ مہرباں اگر، جنگل ہو پہاڑ سفر ہو کہ ہر حذر، رہتا نہیں وہ حال سے بندوں کے بے خبر، اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامن مادر سے کم نہیں۔ یہاں پر شاعر نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پر خالق کائنات کی کاریگری کی داد دیتا ہے، اس بات کا برملا اظہار کرتا ہے کہ بنو انسان کی نظر اللہ کے رحم کرم پر ہو تو اس کی ذات پر توکل کرے تو اس کے لیے سیراب گلستہ ہوگا، خواہ وہ حالت سفر میں ہو یا حالت حضر میں، گھر میں ہو یا گھر سے دور، مالک حق کے بندوں کے حال سے ہر عام باخبر رہتا ہے۔ اس کا کارم نو انسان کے ساتھ ہو تو جنگل بھی ماں کے گود کی طرح کام آئے گا۔ یہاں پر شاعر نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، جو انسان اپنا تمام دارمدار اللہ تعالیٰ پہ کے حوالے کرتا ہے، اپنی یہ جو اپنا فائدہ بھی کوئی فائدہ ملے تو اللہ ہی دیتا ہے، چاہے کوئی گھاٹا ملے وہ بھی اللہ کی طرف ہو۔ جو انسان ان چیزوں پہ دیکھتا ہے اس کے لیے جو ریگستان ہے وہ بھی چمن بنتا ہے، اور چاہے وہ جنگل میں ہو، چاہے وہ پہاڑ میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے کسی سفر میں ہو، اور لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں سے بے خبر نہیں رہتا، وہ باخبر رہتا ہے۔ اور اگر اس کا کرم شریک ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا کرم کسی انسان کے ساتھ شریک ہے تو انسان کو کسی چیز کی پریشانی، تو پھر انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے، صرف اللہ کا کرم شریک ہونا چاہیے۔
دامانی دشت، یہ جو دامانی دشت کا جنگل کا دامن مادر سے کم نہیں ہوتا ہے اس انسان کے لیے جس انسان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، جس انسان کے ساتھ اللہ کی کارسازی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم شریک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی شریک ہوتی ہے، اور اس انسان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کا کرم جو ہے وہ ہم میں بھی شریک ہو جائے اور ہمیں پھر کسی چیز کی پریشانی نہیں رہے گی۔ باقی وسلم۔